بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ آیت نمبر 149، قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے رسول کہہ دیجئے وہ دلیل کے جو اتمام حجت کر دیتی ہے، بات کو واضح کر دیتی ہے، وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کی طرف سے جو بات آ جائے وہ حجت بالغہ ہے۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، اور بالغہ پہنچ جانے والی، یعنی دلیل کو جس لیول تک پہنچا ہوا ہونا چاہیے وہ اللہ کے پاس ہے۔ صرف اللہ کے مقابلے میں کی جانے والی بات وہ حجت نہیں ہوتی۔ حجت بالغہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اب ذرا غور سے سنیں آپ، تاکہ جو ذہن میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے آیت لفظوں کے ظاہر سے وہ حل ہے۔ یہاں پہ کیا فرما رہے؟ فَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو یقیناً تم سب کی ہدایت کر دیتا۔ اب سوال کہ اوپر مشرک کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نیچے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتے، یہ تو دونوں کی بات ایک ہی ہوگی؟ ایک نہیں، ان کی بات کی مذمت کی جا رہی ہے اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ پہلے کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی جنہوں نے اس سے پہلے نہ سنا وہ سن لیں، اور جنہوں نے سنا تکرار ہو جائے۔ اللہ نے بندے کو راستہ انتخاب کرنے کا اختیار دیا ہے، اور اختیار اچھا اور برا کون سا اس کے لیے عقل دی۔ لیکن انسان چونکہ خواہشات بھی اپنے اندر رکھتا ہے، شہوات اپنے اندر رکھتا ہے، وہ بھی اسے کھینچتی ہیں ان باتوں کی طرف کہ عقل جن کی طرف جانے سے روک رہی ہوتی کہ یہ نہ کرو، اس کا نتیجہ برا۔ اور اگر عقل کو خواہشات کے پریشر سے نکال دیا جائے، خواہشات کو بلیک میل نہ کرنے دیا جائے عقل کو، تو عقل آپ کو صحیح گائیڈ کرتی۔ لیکن اگر خواہشات سامنے بندوق لے کے کھڑی ہو جائے، ہینڈز اپ کرا دیں عقل کو، جو ہم نے کہنا وہی کرنا تو نے، تو عقل پھر استعمال ہوتی۔ عقل سے بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس حالت میں عقل کو پھر ٹیکنیکلی عقل نہیں کہا جاتا، وہ شیطنت بن جاتی ہے، کچھ اور بن جاتا ہے۔ کیونکہ اہل بیت اطہار کے فرامین میں بہت خوبصورت الفاظ اس میں بتایا گیا۔ عقل وہ ہے، یعنی جسے عقل کہنے کا حق، کہلانے کا حق رکھتی ہے، وہ ہے جو رحمان کی عبادت کروائے اور جنت تک پہنچا دے، وہ عقل ہے۔ دوسری کسی چیز کو عقل مت سمجھنا، جس کا اینڈ جہنم میں ہو وہ کیا عقل ہے؟ تو پس انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے اندر خواہشات ہیں، اور انسان کو راستہ چننے کا اختیار دے دیا گیا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس انتخاب کا اختیار نہیں۔ اس جگہ پر یہ آیت جو بتا رہی ہے، یہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں، انتخاب سے پہلے والے مرحلے پر۔ ایک ہے آپ نے اپنے اختیار سے راستہ انتخاب کر لیا، اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، اور ایک انتخاب کے بعد کا مرحلہ ہے۔ یہ جو کافر کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر، اور جس کا اللہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ انتخاب سے پہلے کا مرحلہ ہے ان کا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم انتخاب ہی نہ کرتے بت پرستی کا، ہم انتخاب ہی نہ کرتے کہ یہ چیز حرام ہم نے کر دی اپنے اوپر، ہم کرتے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ باطل۔ اور یہ جو خدا کہہ رہا ہے اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا، یہ انتخاب کے بعد والا مرحلہ ہے۔ کیسے؟ توجہ فرمائیں۔ خداوند عالم نے انتخاب کا اختیار تمہیں دیا ہے، لیکن جو تم انتخاب کرو اس کا نتیجہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، نتیجہ تمہارے اختیار میں نہیں۔
اگر تم عقل کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس کی خلاف ورزی کرو گے اور پھر چاہو گے کہ نتیجہ ہدایت میں نکلے، اللہ نے اس کا نتیجہ گمراہی رکھا۔ ٹھیک ہے؟ اب خدا کہہ رہے، اب یہ انتخاب سے بعد در مرحلے کی بات کر رہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اپنا قانون بدل دیتا۔ خوب توجہ کرے، اللہ چاہتا تو قانون بدل دیتا۔ تم غلط انتخاب کرتے پھر بھی تمہاری ہدایت ہو جاتی، تم ہدایت کے طلبگار نہ ہوتے پھر بھی تمہاری ہدایت ہو جاتی۔ اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا ایسا، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ اس نے تمہیں عقل دی، تمہیں انتخاب کا اختیار دیا، اب تم انتخاب کرو، تمہاری مرضی ہے۔ یہ جو عقیدہ جبر ہے یہ اس مرضی کا انکار کرتا ہے، اور جب اللہ کہتا ہے اگر میں چاہتا تو سب ایمان لے آتے، وہ کہتا ہے کہ تم انتخاب کچھ بھی کرتے، نتیجہ ایمان رکھ دیتا میں اگر حکم کر دیتا کن فیکون والا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی وہ سرکشی کرتا، چاہتا تو خدا وہ کر سکتا تھا، لیکن خدا نے وہ کیا نہیں ہے۔ خدا نے انتخاب کا اختیار دیا ہے، اسی کا نام آزمائش ہے، ورنہ تو آزمائش کو اللہ کہے کن سب کے سب ایمان لے آؤ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس قسم کی جو آیات ہیں بظاہر لگتی ہیں یہ کیا ہوا، کافر کہیں تو اللہ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہے ہو، پھر خود ہی کہتا ہے کہ میں یہ کر دیتا۔ یہ اس انسان کے انتخاب کرنے سے پہلے کا مرحلہ اور اس کے نتیجے والا مرحلہ بعد والا، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں جو پہلے کے بارے میں آیت آتی ہے وہ اختیار کا انکار کرنے والی بات، اللہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ یہاں پر نہیں ہے، اور بھی ہے، سورہ زخرف میں ہے کہ کافر کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ اگر رحمان چاہتا تو کیا مطلب؟ جبر، یعنی وہ کروا رہا ہے، یہ انتخاب ہم سے اس نے کروایا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہے، انتخاب تمہارا اختیار، نتیجہ اللہ کے اختیار، اس نے معین کیا ہوا۔ صحیح انتخاب کرو گے نتیجہ اچھا نکلے گا، غلط انتخاب کرو گے نتیجہ گمراہی کی شکل میں نکلے گا۔ یہ نہ کہو کہ انتخاب کا اختیار نہیں ہے، یہ باطل ہے، شرک تم سے اللہ کروا رہا ہے، یہ نہیں، یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اسی لیے تو اللہ نے ہدایت کے لیے رسول بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی ہیں تاکہ تمہاری رہنمائی کر دے، آگے تم نے خود انتخاب کرنا ہے۔ انشاءاللہ کہ واضح ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کہہ دیجیے اللہ کے پاس ہی نتیجہ خیز دلائل ہیں، یعنی حجت البالغہ کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا، یعنی جبرن، لیکن اس نے یہ نہیں چاہا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہ العلی العظیم۔